ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ آفتاب اقبال نے جو جنرل باجوہ کے بارے میں ویلاگ کیا تھا کہ جنرل باجوہ عمران خان کی ریکارڈنگ کیا کرتا تھا، اور یہ بات جنرل باجوہ نے خود آفتاب اقبال کو بتائی تھی، تو یہ والا ویلاگ آفتاب اقبال نے ڈیلیٹ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس نے دھمکی دی آفتاب اقبال کو ایسا کرنے کی؟ اور عمران خان نے یہ ویلاگ ڈیلیٹ کرنے پہ آفتاب اقبال کو کیا کہا؟ اور یہ کس طرح سے گھروں میں گھس کر دھمکاتے ہیں اور ڈراتے ہیں، اور اس طرح کا میڈیا سینسرشپ موجود ہے پاکستان میں۔ ناظرین، ہر روز جنرل باجوہ کی کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آتی رہتی جس سے ان کی منافقت کھل کر ظاہر ہوتی ہے، اور وہ جو ارشد شریف سوال کرتا تھا نا کہ وہ کون تھا، تو یہ اب خود بخود اس کا جواب ہر روز کسی نہ کسی شکل میں دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ میں۔ ناظرین، سینسرشپ کا یہ تو عالم ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کا، تو آپ ذرا سوچیں کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے حاضر سروس ہوتے ہوئے سینسرشپ کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحافی اس کے دور میں ملک چھوڑ کر بیرون ملک جانے پر مجبور ہو گئے، اور ارشد شریف کے ساتھ تو اتنا ظلم ہوا کہ وہ بیرون ملک بھی چین سے نہ رہ سکا، اور ایک ملک سے دوسرے ملک گیا اور پھر وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ تو اب ذرا یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آفتاب اقبال نے آخر وہ ویلاگ کیوں ڈیلیٹ کیا، اور آفتاب اقبال نے خود بھی اس بات کی وضاحت کر دی ہے، لیکن ہر جو ذی شعور پاکستانی اور جو سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، اس کے مطابق اس کے نزدیک یہ جو ایکسپلینیشن ہے یہ کس صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف کور اپ ہی کہا جا سکتا۔ آفتاب اقبال نے اپنے ہی شو میں ایک سوال کے جواب میں پھر یہ بتایا کہ انہوں نے محض کرٹسی یعنی احساس مروت میں آ کر وہ ویلاگ ڈیلیٹ کیا۔ کیونکہ جنرل باجوہ نے ان کو فون کر کے کہا کہ میرا یہ کہنے کا ہرگز مقصد نہیں تھا کہ آپ یہ باتیں ایکسپوز کر دیں اور سب کو بتا دیں، تو اس لیے برائے مہربانی آپ یہ ڈیلیٹ کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ویلاگ اسی لیے ڈیلیٹ کر دیا۔ دوسری بات پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اس بات پہ حیرت کا اظہار کیا، اور عمران خان نے بھی ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ آپ نے وہ ڈیلیٹ کر دیا، تو آفتاب اقبال نے کہا کہ میں نے عمران خان کو بھی یہ وجہ پیش کر دی ہے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ آفتاب اقبال ایک انتہائی مہذب اور نفیس صحافی ہیں، اور وہ بہت بڑے دانشور بھی ہیں، اور ہم جانتے ہیں اگر وہ ویلاگ ڈیلیٹ نہ کرتے تو ان کے گھروں پہ بھی اس طرح سے چھاپے مارے جانے تھے، ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جانا تھا، اور ان کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو بہرحال انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ جنرل باجوہ کی بات مان لیں اور ڈیلیٹ کر دیں، لیکن بہرحال بات تو یہی ہے کہ جو بات ایکسپوز ہونی تھی اور سامنے آنی تھی لوگوں کے سامنے، وہ آ چکی ہے، اور اب اس طرح کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری جانب اب دیکھیں کہ جنرل باجوہ کی منافقت، کہ کبھی وہ ایک صحافی کو ایک بات کرتا ہے، پھر اسی بات کی تردید دوسرے صحافی کے ذریعے کرتا ہے، اور پھر ایک اور صحافی کے ذریعے وہ اپنی بات کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا۔ تو کیوں نہ بھائی ایک ہی دفعہ تم سامنے آ جاؤ، ساری باتیں بتا دو، اور جو قوم نے تم سے سوال کرنا ہوا اور سوال کر لیں گے، اور قوم سارا کچھ جان جائے گی۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ یا ہمت کرو، اگر ہمت ہے اور تمہارے پاس اگر اتنی تھوڑی سی عقل دانش ہے، تو ایک کتاب لکھ دو اس سارے معاملات میں، اور اس کتاب سے قوم کا فائدہ ہو جائے گا، اور قوم اس میں سے بہت کچھ سمجھ لے گی اور سیکھ لے گی۔